یہ نکاح جو ہے یہ اللہ کا تحفہ ہے اور اس کے لیے وہ ایک دوسرے کے نہ صرف ممد و معاون ہیں بلکہ ایک دوسرے کی سطر پوش بھی ہیں۔ ہم لاکھوں روپے شادی پہ خرچ کر دیں گے لیکن ایک خاتون کو حق مہر 1 لاکھ دیتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک وے نکالا گیا تھا ڈسپوزل کا لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس کو پریکٹس بنا لیا۔ ہم اپنی رسمیں مائیوں کی فلان یہ وہ کر رہے ہیں لیکن آپ نکاح کے جو رسم ہے اس کو نہیں اجاگر کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ فرینڈز آف لاء کی دو بہت اہم شخصیات لے کے آئے ہیں۔ یہ ہمارے تیسری نشست ہے جس میں ہم آئلی قوانین اور نکاح نامے کو آپ کے ساتھ مزید بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ پہلو جو پہلے پروگرام میں ہم نہیں زیر موضوع تفصیل سے لا سکے ان کو تفصیل میں لے کے آئیں گے۔ کچھ آپ کا مزید اس طرف رجحان ہونا بہت ضروری ہے۔ جو ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ آپ کو حسن شادی اور حسن نکاح کو اگر محسوس کرنا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نکاح کے عمل کو آپ حسین بنائیں۔ وہ جب تک حسین نہیں بنے گا اس کے بعد آنے والے واقعات میں پیچیدگیاں اور پریشانیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ ہم آپ سے تعارف کراتے ہیں اپنی معزز قانون دوست شخصیات کا۔ ہماری پہلی قانون دوست شخصیات محترمہ عمرانہ بلوچ صاحبہ ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں۔ آپ رہ چکی ہیں لاہور بار ایسوسی ایشن کی وائس پریزیڈنٹ 1991 سے 92 تک، یعنی وہ جو سال تھے جب عورتیں بہت کم تھیں ان خواتین میں سے وہ پہلے آگے آئیں اور قیادت بھی کی انہوں نے بار کی۔ دوسری دفعہ میڈم 1994 سے 99 کے درمیان میں ممبر پنجاب بار کونسل رہیں، ممبر ایگزیکٹو کمیٹی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن 2006 سے 2007 کے درمیان تھیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وائس پریزیڈنٹ رہی ہیں 2011 سے 12 کے درمیان، اور میڈم ایکس اسسٹنٹ اٹارنی جنرل فیڈریشن آف پاکستان کی بھی رہ چکی ہیں۔ میڈم ہم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً آج کے پروگرام میں آپ کی رائے جو ہے وہ بڑی ہمارے لیے اہم ہے۔ ہمارے دوسرے بہت محترم مہمان جو ہمارے لیے بڑے قابل احترام جناب سردار آصف علی سیال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے USA سے ابھی حال ہی میں ایک اعلیٰ ڈگری لے کے آئے ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ سردار آصف سیال صاحب حافظ قرآن بھی ہیں اور شریعہ لاز کے اوپر بھی ایکسپرٹ ہونے کی ایک ڈگری لے چکے ہیں۔ انوائرمنٹل لاء کے ایکسپرٹ ہیں کیونکہ انوائرمنٹل لاء ایک نیا فیلڈ ہے تو قرآن کی روشنی میں اپنے ماحول کو بہتر بنانا یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کے لیے جو اعزاز حاصل ہوا انہیں وہ پاکستان کے جو ماحولیاتی قانون کا ایکٹ ہے اس کو ریویو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کرنے کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہے۔ سردار آصف سیال صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا قانون دوست ہونا اور اس موضوع کے اوپر کہ قانون میں اور شریعہ میں جو پیچیدگیاں آئلی قوانین میں آج ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہمارے لیے پہلے سے موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلا سوال میڈم بڑا عام اور بڑا کہہ لیں کہ دل کو لگتا ہے ہمارے جب ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ یہ نکاح ہے کیا؟ جی، نکاح جو ہے ایک اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک بندھن ہے جس میں فیملی کی جو ہے ایک ابتدا کی جاتی ہے، اور قانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس بندھن کو ایک کانٹریکٹ کی حیثیت حاصل ہے کہ جیسے کہ کوئی کسی چیز کا بھی معاہدہ طے کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک معاہدہ ہے اور کانٹریکٹ کیا جاتا ہے، دونوں پارٹیز کے سائن ہوتے ہیں، ان کی رضامندی ضروری ہے، اور رضامندی کے ساتھ ساتھ ان کے یعنی ایک سٹیٹس وائز بھی ان کا ایک جو ہے وہ ہم آہنگی ان کی ذہنی، جسمانی اور ہر طرح سے ایک دوسرے کے لیے ایکسیپٹنس ہونی چاہیے۔ اور میں اس بات کو آگے تھوڑا سا یوں بڑھاؤں گی، اور جو مجھے بہت ہی خوبصورت بات لگتی ہے قرآن کی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ بالکل درست۔ اور جیسے کہ ایک لباس ایک انسان کے انسان ہونے میں مومن کردار ادا کرتا ہے، ورنہ تو جانور میں اور انسان میں فرق کوئی نہ رہے، تو وہ اسی طرح یہ شادی بھی ایک اسی طرح کا ایک مومن ثابت ہونا چاہیے۔
ہر انسان چاہے وہ میاں ہے یا بیوی ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ سوال ہم آپ کی طرف بھی لے کے آتے ہیں کہ دو باتیں بتائیں گے آپ کے نکاح کے، ایک تو قانونی معنی، ایک اس کی شرعی معنی، ایک اس کے لفظی معنی، کچھ روشنی ڈال دیں، اور کچھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا اس نکاح کے بارے میں اپنی ذاتی زندگی میں جو تجربہ ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ سردار آصف سیال صاحب۔ جی تھینک یو سو مچ، ویری نائس۔ اور میں شروع کروں گا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فرمان نے عالی شان سے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو نکاح جو ہے یہ ایک دینی فریضہ ہے اور یہ قانون فطرت کے مطابق ہے، اور یہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کے ذریعے تمام عالمین کا ایک جو ہے وہ پرنسپل وضع فرما دیا، اور بڑا اچھی خوبصورت بات جو ہے وہ فرمائی کہ یہ نسل انسانی جو ہے اس کا تسلسل ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم اس کو براڈ معنی میں لیں تو یہ جو ہے یہ جو دین فطرت ہے اس نے ایک فطرت کا جو طریقہ ہے وہ ودیت فرمایا ہے۔ اور نکاح جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ ایک آپ کو جو ہے وے آؤٹ دیتا ہے، ایک ضابطہ جو ہے ایمان کا اور اسوہ حسنہ کے مطابق، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام چیزیں جو ہے خود فرمائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مصداق۔ تو نکاح جو ہے یہ ایک کانٹریکٹ ہے، اور یہ جو کانٹریکٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ تو ہمارا لا ہے، ہمارا جو ملکی قانون ہے اس کے مطابق ہے۔ اگر ہم اس کو معنوی اور لغوی اعتبار سے اور دیکھیں تو ایکچولی جو ہے یہ ایک ایسا بندھن ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، اور اس کے لحاظ سے میری بڑی بہن نے اور لرنڈ جو ہے بروچ صاحبہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ لباس ہے، تو لباس کے لیے آپ نے بڑی اچھی اس کی جو ہے توضیح کی ہے اور تشریح کی ہے کہ لباس ایک ہونا چاہیے۔ اب لباس جو ہے یہ کیا ہے؟ لباس جو ہے یہ ستر ہے، یہ چھپا لیتا ہے، اور لباس جو ہوتا ہے اس میں جو ہمارا جو جسم ہے اس کی کمیاں، اس میں جو بھی ہماری جو ہے ڈسکرپنسیز یا جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے ہماری کوئی اس میں جو ہے وہ ڈیفیشنسی ہے، تو اس کو نہ صرف چھپا لیتا ہے بلکہ اس کے اوپر پردہ ڈال کے اس کو مزید اپنے آپ سے اور اپنا جو ہے اس کا پرتو کرتے ہوئے اس کو مزید بیوٹیفائی کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس میں ایک جو فلسفہ ہے نکاح کا وہ یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ جب یہ سمجھیں کہ یہ نکاح جو ہے یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور اس کے لیے وہ ایک دوسرے کے نہ صرف ممد و معاون ہیں بلکہ ایک دوسرے کی سطر پوش بھی ہیں، ایک دوسرے کی جو کوتاہیاں ہیں، ایک دوسرے کی جو کمیاں ہیں ان کے اوپر پردہ ڈال کر ان کو مزید جو ہے بیوٹیفائی کرنے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ میری ذاتی زندگی میں جو ہے نکاح الحمدللہ میرا نکاح جو ہے وہ مسجد میں ہوا، ماڈل ٹاؤن کی مسجد میں ہوا، اور اس میں یہی تھا کہ وہ فرائیڈے کا دن تھا، اور اس کے بعد جب ولیمہ ہوا تو وہ شب برات تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جو نکاح تھا، نکاح کے اوپر جو اس میں حق مہر تھا جس میں یہ کانٹریکٹ ہے، تو یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ سبجیکٹ ٹو ہمارا جو ہے حق مہر ہے، ڈاور، تو وہ کیا ہے وہ رائٹ ہے۔ تو وہ میں نے پھر اللہ نے مجھے کچھ تھوڑے سی جو ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے وہ وین عطا فرمایا، تو میں نے اسی وقت جو ہے وہ معجل پورے کا پورا جو ہے وہ ادا کر دیا تھا۔ اسی بات کو آگے چلتے چلتے جو ہم اگلے سوال کی طرف بھی جائیں گے، میڈم یہ بڑا ضروری ہے، آپ مختلف عہدوں پہ رہی ہیں اور مختلف آپ نے کام کیے ہیں، آپ کا ایک بڑا اپنا تجربہ ہے۔ ہمارے ہاں جو خاتون کی ایک حیثیت ہے وہ مختلف طرح سے آتی ہے۔ ایک تو وہ خاتون ہے، پھر اس کے اندر درجات ہیں، کچھ پڑھی لکھی ہیں، کچھ کم پڑھی لکھی ہیں، کچھ زیادہ پڑھی لکھی ہیں، کچھ بالکل پڑھی لکھی نہیں ہیں، کچھ کا معاشی طور پہ مستحکم ہے، کچھ معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہے، کچھ عقل سمجھ میں زیادہ، شعور میں بہتر ہیں، کچھ کم بہتر ہیں۔ مردوں کے لیے بھی ایسا ہے، لیکن عورتوں کے حوالے سے میں زیادہ بات آپ سے کروں گی، لیکن ہم دونوں کے حوالے سے یہ بات نکاح نامے میں کہیں کوئی ایک جگہ لکھا ہی نہیں ہوا کہ تعلیم لکھتے ہیں کتنی ہے۔ دیکھیے نکاح نامہ جو بنایا گیا یہ تو ایک کانٹریکٹ کو کہ رجسٹرڈ کروانے کی ضرورت پیش آئی، اس لیے کہ جب یہ حدود آرڈیننس آیا یا اس سے پہلے بھی، کہ یعنی ایجاب و قبول جو ہے وہ ایک نکاح کے لیے لازمی ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا یہ وہ کانٹریکٹ ہے جس میں میاں بیوی کا ایجاب اور قبول، یعنی میاں نے پرپوز کیا تو بیوی کا قبولیت
اور اگر بیوی نے کسی آدمی کو نکاح کی دعوت دی، جیسے کہ ہماری سنت میں بھی ہے کہ حضور پاک کو بی بی خدیجہ نے خود دعوت نکاح دیا تھا، تو اس صورت میں ان کی طرف سے قبولیت، تو یہ دونوں ایجاب و قبول کسی اور چیز کی محتاج نہیں ہے، دو گواہ کی بھی میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ہے محتاج۔ لیکن کیونکہ ایک سماجی طور پر ہم یہ اس دنیا میں رہتے ہیں، تو اسی طرح ایک آل آف سڈن کوئی نہیں کہہ سکتا جی ہم نے نکاح کر لیا اور ہم شادی، تو وہ ایک طریقہ ہے ولیمہ اس کا کی بھی سنا ہے کہ بھی ولیمہ جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ شادی شدہ جوڑا ہے۔ تعلیم ہونا دو طرح کی تعلیم ہے نا، ایک اویئرنس ہے اور ایک ڈگریاں ہیں جو ایجوکیشن ہے، ڈگریوں میں آپ کو ملتی ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے وہ ڈگریاں لی ہوئی ہیں یا آپ واقعی ذہنی طور پر اویئر ہیں۔ ضروری نہیں کہ ڈگریوں سے کوئی چیز نالج آئے، آپ کو آپ کے میڈیا کی ذمہ داری ہے، آپ کے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے آگاہ کریں کہ بھئی نکاح نامہ ہوتا کیا ہے، اس کو فل کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کوئی عجوبہ نہیں ہے جو گھر بیٹھی عورت پہ اچانک یہ بات آتی ہے کہ جناب اس نے نکاح نامہ فل بھی نہیں کرنا، اس نے دیکھنا بھی نہیں، اس نے صرف سائن اور انگوٹھے ہی کرنے ہیں۔ تو تعلیم کی جہاں تک بات ہے وہ بھی ضرور ہونی چاہیے، جو بھی اس کی دنیاوی یا دینی تعلیم ہے وہ اس میں مینشن ہونی چاہیے تاکہ اس کی حیثیت ڈٹرمن ہو سکے۔ دیکھیے جو حق مہر کی بات آتی ہے نا جب، تو وہ حضور پاک نے بھی کہا کہ عورت کی حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ مرد کی حیثیت کے مطابق حق مہر باندھا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایک عورت اس سے 1,00,000 روپیہ مانگ رہی ہے تو اس کی تو وہ اتنے پیسے ہی نہیں ہیں اس کے پاس، آدمی کے پاس کہ وہ حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اب آپ دوسری طرف چلے جائیں تو ہم بدعت کی طرف اتنے چلے گئے ہوئے ہیں کہ ہم لاکھوں روپے شادی پہ خرچ کر دیں گے لیکن ایک خاتون کو حق مہر 1,00,000 دیتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب شعور نہیں ہے، اگر شعور نہیں ہے، تعلیم ہے تو شعور نہیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے نصاب میں شامل ہونے چاہیے، آپ کو بچیوں کو یا بچوں کو یہ چیزیں پہلے بتانی چاہیے، آپ کے ایجوکیشن کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، اس میں یہ چیزیں مسٹ ہیں۔ آپ کی لیگل جو آپ کی ایک ایجوکیشن ہے وہ ہونی چاہیے، یہ نکاح تک ہی نہیں بلکہ آپ یہ دیکھ لیجئے FIR جب کٹتی ہے، مطلب مختلف پہلو ہیں، بہت سارے پہلو، FIR کا بھی پتہ نہیں ہوتا، لوگ ہوا سمجھتے ہیں، حالانکہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، اس کے بعد ثابت ہونا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اویئرنس کے ساتھ ہیں، اور اویئرنس اور نالج، اور یہ چیزیں دیکھیے کسی شہر میں رہنے والے کو وہ زیادہ اویئر ہوتا ہے، ایک دیہات کا رہنے والا MA پاس جو ہوگا ڈگری کے حساب سے شاید اس کو وہ اویئرنس نہ ہو جو کہ شہر میں رہنے والے ایک بندے کو نالج یا اویئرنس ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، اویئرنس بھی اور ایجوکیشن کی ڈگریوں والی بھی، اور شرعی تعلیم ہونا تو بہت ہی ضروری ہے، اور ہر مسلمان بندے پہ ایک عورت ہو یا مرد ہو اس کو یہ شعور تو ہو کہ میں مسلمان ہوں اور میرے کیا فرائض اور میرے کیا وہ ہے۔ یعنی کہ اب یہاں میں نے دیکھا ایک دفعہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو پیٹا اور اس کی کافی اچھی خاصی داڑھی، میں صلح کرانے کے لیے دونوں پارٹیز کو میں نے دفتر میں بلایا اور میں نے اس کو بتایا دیکھو تم اپنی بیوی پہ یہ ظلم نہیں کر سکتے، تو اس نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ اس نے سنہ کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے سنہ کے مطابق داڑھی تو رکھی ہوئی ہے تو آپ کو کیوں نہیں پتہ؟ تو اس نے کہا جی یہ تو میں نے معزز ہونے کے لیے رکھی ہے۔ جو معاشرے کا ہمارا عام رجحان ہے کہ ظاہر کو دیکھنا ہے اور باطن کو نہیں دیکھنا ہے، یہ آپ کا سوال یہیں سے آپ کی طرف ہم لے کے آ رہے ہیں سردار ناصر سیال صاحب۔ بڑی پیاری سی بات ایک میڈم نے کہی کہ اگر ہم تعلیم کی جو ایک شک ہے وہ رکھ بھی دیں اس کے اندر تو وہ ضروری ہے رکھ دیں، لیکن جو شعور کا ہونا ہے وہ اس تعلیم کی ڈگری کے ساتھ بھی لازم نہیں ہے جب تک کہ آپ کی تعلیم کے نصاب کے اندر نکاح شادی کے سب معاملات کا شعور آپ نے اجاگر نہ کیا ہو۔ تو میں ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں آپ کی رائے، ہمارا نکاح کے موقع پہ تعلیم دینے کا ایک دینی نظام ہے کہ خطبہ نکاح پڑھا جائے، خطبہ نکاح میں وہ آیات، وہ احادیث، وہ باتیں جس کا آئندہ زندگی میں تعلق ہے فریقین کے ساتھ یا ان سب اصحاب کے ساتھ جو شریکین محفل ہیں،
ہم نے وہ والی روایت ترک کر دی. 1961 سے پہلے جو رائج آپ کے پاس نکاح نامہ ہے ہمارے پاس, ہم نے رکھا ہے اس کو, ہم اپنی ریسرچ کے اینڈ کے اوپر آپ کو وہ پریزنٹ کریں گے. اس میں وہ خطبہ نکاح شامل ہوتا تھا اور اس کے اندر وہ عربی میں تھا. ہم چاہتے تھے کہ آگے آنے والے وقت میں وہ اردو اور انگریزی اور مختلف زبانوں کے ترجموں کے ساتھ وہ آتا. ایجاب و قبول کی میڈم بات کہی تھی, وہ ایجاب و قبول کے الفاظ آتے, وہ باتیں آتی کہ ہم ان چیزوں پہ ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہیں, یہ ہماری شرائط. وہ سب الفاظ حذف ہو گئے. کچھ روشنی ڈالیں ذرا اس پہلو کے اوپر کہ یہ کیسے بہتری آ سکتی ہے. خطبہ نکاح کے حوالے سے آپ نے مسجد میں نکاح کرایا اپنا. اب دیکھیں خطبہ نکاح میں جب درس نظامی میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت باقاعدہ ہمیں جنازہ اور خطبہ نکاح, خطبہ جمعہ, یہ ساری چیزیں ہم نے بالکل فرام ڈے ون جو ہے ہمیں یہ کیا گیا الحمدللہ. اور اس میں اب یہ دیکھیں کہ خطبہ جو نکاح ہے, اگر خطبہ جمعہ ہے تو خطبہ جمعہ کا فلسفی کیا ہے اور خطبہ جو نکاح ہے اس کا فلسفی کیا ہے. فلسفی دونوں کا یہی ہے کہ جس ایونٹ کے لیے وہ خطبہ کیا گیا ہے بیسیکلی تو وہ ٹیچنگ ہے, بیسیکلی تو جو ہے وہ ان کو شعور پہنچانا, تعلیم کا ایک ذریعہ. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں کہ تعلیم جو ہے وہ ضرورت کا علم ہے, ٹھیک ہے, جبکہ علم جو ہے وہ پھر تعلیم کی ضرورت بن جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جو اس کا فلسفہ رکھا گیا اس میں یہی تھا کہ جب وہ نکاح کے موقع کے اوپر ان کو بتایا جاتا ہے. میرا جب نکاح ہوا, آپ نے پہلے کویسچن فرمایا, اس وقت مولانا صاحب جو تھے انہوں نے باقاعدہ جو خطبہ تھا وہ اردو میں انہوں نے بات کی. وہ خطبہ کیا تھا, انہوں نے بتایا کہ نکاح آپ کا ہوا ہے, اس میں آپ نے شادی کے لوازمات کیا ہیں, آپ نے شادی اپنی ازدواجی زندگی ہے وہ کیسے گزارنی ہے, اور اس کے اوپر اگر کوئی لغزش ہو جائے تو کیسے آپ نے اس کو درگزر کرنا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے, اور اس کے بعد اگر آپ نہ رہ سکیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو طلاق کا کنسیپٹ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہ آپ جو ایک دم آ کے غصے میں سب کچھ کہہ دیں, نہیں, اس کے لحاظ سے بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ غصہ حرام ہے, اور طلاق جو لوگ دیتے ہیں وہ غصے میں ہی دیتے ہیں اور ہنسی خوشی تو کوئی نہیں دیتا. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ وہ ایک وے نکالا گیا تھا ڈسپوزل کا جا کے, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس کو پریکٹس بنا لیا. بالکل صحیح. تو یہ جو ہے یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لحاظ سے ہمارے جو ائمہ ہیں ان کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. اور ہماری جو اس وقت تعلیم ہے, مثلا جمعہ کا جو خطبہ ہے, جمعہ والا دن ہے, اس وقت یہ چیزیں نہیں ہیں. قیامت کے دن جتنے بھی اس وقت مبلغین ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے یہ کٹہرے میں ہوں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر جو ہے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو جو آپ کو دیا گیا تھا, موقع دیا گیا تھا, آپ نے ان کو کہاں تک آپ نے پیغام پہنچایا. آپ کی بات کو ذرا میڈم تک ایک لے کے چلتے ہیں. جیسے خطبہ جمعہ کے بارے میں یا خطبہ نکاح کے بارے میں بات ہوئی, میڈم کیا یہ جو سارے شرکائے محفل ہوتے ہیں شادی کے, کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ خطبہ نکاح جو کہ میری سنت تھی وہ عمل تو وہی کر رہے ہو شادی کا, تو اس کے اندر ساری رسوم و رواج آپ وہ لے آئے ہیں جو کہ غیر سنت سے آپ نے حاصل کی ہیں, تو وہ کیسے چھوڑ دیں آپ نے؟ ان سے بھی دیکھیے نا کہ بدعت ہم نے کتنی شامل کر لی ہے. ہم مہندیاں, ہم اپنے رسمیں مائیوں کی فلان یہ وہ کر رہے ہیں, لیکن آپ نکاح کے جو رسم ہے اس کو نہیں اجاگر کرتے. آپ تمام وہ چیزیں جو آپ کے مذہب میں کہیں کہیں دور تک تعلق نہیں ہے, ہماری ثقافت کا حصہ تھی, ہمارے دین جہاں کا حصہ آپ کو پراپرٹی دینی پڑتی ہے لڑکی کو, وہاں پر آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی روایتیں نہیں ہیں, آپ کا رواج نہیں ہے, اور جہاں پر آپ کو لینی ہوتی ہے کوئی چیز تو آپ فوراً مسلمان بن جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کی منافقت اور دوغلا پن پہلے تو معاشرے سے یہ دور ہونا چاہیے. آپ یہ بدعت کی رسمیں جو ہیں وہ ترک کر دیں. دیکھیے جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے آپ کے اسلام میں, بلکہ مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا کی شادی سے بہترین شادی تو کوئی نہیں ہو سکتی نا. اس شادی میں حضور نے ان کی ہی ذرا بکتر بکوا کے اور اسی سے ولیمے کا انتظام ہوا ہے اور چیزیں خریدی گئیں گھر کی. تو کفالت تو ہے ہی مرد کے ذمہ نا, چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے. عورت میں سمجھتی ہوں ہر طرح سے گزارا کر لیتی ہے میرا خیال میں منافقت کے ساتھ. آپ کی بات کو میں ذرا لے کے چل رہی ہوں کہ پروگرام کے وقت کی تنگی کی وجہ سے میں دونوں کو شامل کرنا چاہتی ہوں. میڈم نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے, جھوٹ. جو میں نے خطبہ نکاح پڑھا اس میں مجھے ملا قولاً سدیدہ والی آیات شامل ہیں کہ آپ اس موقع کے اوپر یہ تعلیم دی جا رہی ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو سارا آپ کا اس وقت کا رائج نکاح نامہ ہے, کہیں ایک شک ڈالی ہوئی ہے کہ اگر اس میں سے کچھ جھوٹ ہوا, اگر جھوٹ ہوا تو یہ سزا ہوگی؟ جی آپ نے بات کی, آپ کس کس کی وہ کہتے ہیں کس کس کی زبان روکنے جاؤں میں تیری خاطر, کس کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے. اب بات یہ ہے یہ جو لیجسلیٹر اور یہ جو لیجسلیشن کا پروسیس ہے, انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ ظلم نہیں ڈھائے, کیونکہ یہ پہلے کوالیفائی ہی نہیں کرتے. تمام جو ایک قانون ہے دنیا میں اس کے اوپر یہ ہے کہ کسی بھی اگر نوکری ہے, پی این ہے, اس کے لحاظ سے تو ایک کرائٹیریا ہے, لیکن لیجسلیشن کے لیے, لیجسلیٹر کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اب بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ آپ جو ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ اپنی امانتیں جو ہیں وہ اہل لوگوں کے سپرد کرو. اس کا معنی یہ ہے کہ جو اختیار ہے وہ جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو دیجئے, اور فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. اب آپ نے ایک دوسری بات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل حکم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جب بات کرو تو سیدھی سچی بات کرو. اب اس میں یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے, ٹائم چونکہ کم ہے, کہ نکاح نامہ میں ایک تو جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے کہ اس میں تعلیم کا جو ہے خانہ وہ ہونا چاہیے. دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ نکاح نامہ کو جو ہے اگر اس میں کوئی فیک انفارمیشن دی گئی ہے, کنسیلمنٹ آف فیکٹ کیا گیا ہے, تو اس کے اوپر بھی قانون ہے اسی طریقے سے پینل جو ہے پینل اس کو پینلائز کرنا چاہیے. وہ ہے تو صحیح, وہ ہے تو صحیح, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. اب اس کے بعد ایک چیز اور ہے, آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ کیا تھا, تو میں چلتے چلتے کہ اس میں دیکھیں جب آپ نے بات کی ہے کہ جب جہیز جو ہے اسلام جو ہے وہ جہیز کی ممانعت کرتا ہے, اس کو وہ ڈسکریج کرتا ہے, اور اس کے بعد ہمارا جو قانون ہے, ہمارے قانون میں جہیز کی اس کی امتناع جہیز کا قانون ہے, اس کی پینلٹی ہے. تو مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جو ہماری آئلی قوانین کی جو عدالتیں ہیں, فیملی کورٹس ہیں, یہ کس قانون کے تحت, کس اختیار کے تحت, اور کتنا دوگلا پن ہے کہ ایک طرف تو ہمارا قانون اس کو امتناع کر رہا ہے, دوسرا اس کی اسیسمنٹ کر کے اس کو جو ہے وہ ڈگریاں کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ یہ چوچو کا مربع جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ جو جورسٹس ہیں اور جو ان کو اللہ کی ذات نے علم و حکمت دیا ہے, اور جن کو خوف خدا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے آپ کے وہ پیروی کرنے والے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے ہیں, اور پلس نسل انسانی اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے مصداق جو چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے خیر ہے یہ, تو ان کو لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اور یہ جو ہمارا قوانین ہیں 1961 اینڈ ایٹسیٹرا, اس میں آگے بہت سی چیزیں ان میں جو ہے وہ امینڈمنٹس آنے چاہیے. اور کورٹس کو جو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ہم عام حالات میں جو ہے جب سو موٹو لیتے ہیں, تو یہ ایک سپیریئر جوڈیشری کے لیے دس از آلسو دا کویسچن کہ یہ جو وہ اسپیکٹس ہیں جس میں معاشرت ہے, اسلامی معاشرت, اس کے اوپر سو موٹو کیوں نہیں ہو رہا, اس کے اوپر کیوں نہیں, ہم سو موٹو کو ذرا لے آئیں گے. ہمارا یہ خیال ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم سے زیادہ جو لیگل ایکٹیویزم ہے وہ افیکٹو ہے. یہ جو آپ کا فرینڈز آف لاء کا ہمارا چینل ہے, اس میں قانون دوست شخصیات کو بلانا, ان کے ذریعے مسائل کو صرف مسائل ثابت نہ کرنا کہ یہ مسئلہ ہے, بلکہ حل نکال کے دینا کہ یہ قانون دوست شخصیات کو سمجھیں, ان کو جانیں, ان کو پہچانیں, ان کے ذریعے صرف مسائل سے بھی آگاہی حاصل کریں, اور پھر اس کا حل بھی لے لیں ان سے, اور پھر دیکھیں کہ قوانین کیسے درست ہوں گے. نکاح نامے میں 18 نمبر جو شک ہے اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے حق طلاقت, اور یہ بہت سارے علماء بیٹھ کے انہوں نے یہ نکاح نامے کا جو ہے نا یہ پیٹرن بنایا ہے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ غیر شرعی ہے, یہ شرعی ہے کہ ایک حق جو اگر فرض کیا مجھے کوئی حق ہے اور میں آپ کو دے دیتی ہوں وہ حق, پاور آف اٹارنی دے رہی ہوں آپ کو, تو آپ کو تمام اختیارات مل گئے. اسی طرح اگر ایک خاوند اپنے حق طلاق کو اپنی بیوی کو دے رہا ہے تو اس میں پھر لیٹیگیشن کم ہوگی, اس سے کورٹ میں آنے کا جو ایک خلا کا وہ ہے وہ تکلیف کم ہو جائے گی, آسانی پیدا ہوگی, دین میں تنگی پیدا نہ کرو, آسانی پیدا کرو. اور یہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ عورت کو آسانی دیں, بس نہیں کسی کو بھی, ہم معاشرے کو, ہمارا کسی کو بھی میڈم آسانی نہیں دینا چاہتے. جو شریف آدمی ہے وہ پریشانی میں ہی رہے تو بڑوں کو فائدہ لگتا ہے. میڈم آخری سوال کی طرف آئیں گے. ایک چیز ہم نے اپنی ریسرچ میں دیکھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے 3 الفاظ ہم بولتے ہیں, زن, زر اور زمین. تو آپ نے ابھی ذرا زن کو ہم نہیں ڈسکس کریں گے. زر اور زمین کی خرید و فروخت یا لین دین کے معاملات میں بہت بہتری آ گئی ہے. جو زن, زر اور زمین میں جو زن ہے,
جب وہ معاہدہ نکاح کے ذریعے آپ حاصل کرتے ہیں تو وہ جو کاغذ ہے وہ ایسے ہی 10 روپے میں آپ جا کے کہیں سے بھی خرید لیں، اس کے اندر شکوں کو جس مرضی مطلب اس کو بھرنے کا طریقہ ہی اتنا ناممکن اور مشکل ہے کہ آپ کو 4 پرتوں کا ایک جیسا ہونا بھی کہیں ثابت نہیں آپ کرتے کہ سارے ایک جیسے بھرے گئے ہیں، ایک وقت میں بھرے گئے ہیں، اور جس نے بھرا ہے اس نے پوری ذمہ داری سے بھرا ہے، کاٹا نہیں ہے کسی شک کو، اور مکمل اس کے اندر جو دستاویز ساتھ لگنی تھیں وہ کچھ بھی یعنی کہ نہیں ہے۔ تصاویر سب سے بڑی اہم بات روشنی ڈال دیں۔ یہ 58 ایئرز پرانا، یعنی 58 سال ہو گئے ہیں آج تک، ہمارا 61 کے قوانین میں یہ نکاح نامہ، کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ نہیں، اب تو رجسٹریشن باقاعدہ نکاح کی بھی ہو رہی ہے نا جی، اس میں تصویر بھی آتی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نہیں میڈم تصویر نہیں آ رہی، جو رجسٹریشن آ رہا ہے نادرہ دے رہا ہے وہ بغیر تصویر کے صرف ایک نکاح کا رجسٹریشن آپ کو دے رہا ہے۔ نہیں، میں نے تو ایک کمپیوٹرائزڈ نکاح نامہ بھی دیکھا ہے جس میں دونوں میاں بیوی کی اکٹھی تصویر ہے، وہ آپ ہمیں ضرور دکھائیں گی، کیونکہ عام یہ ہم بات کریں جو جرنل چیز آ رہی ہے ہمارے سامنے، اس میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو موجودہ نکاح نامہ شاید وہ لو میرج کا کوئی کیس تھا شاید، اس میں مجھے انہوں نے نکاح نامہ جو پرووائڈ کیا اس میں دونوں کی، کیونکہ مولوی صاحب نے یہ شک لگائی، ان پہ کوئی شرط لگائی ہوگی کہ بھی آپ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایکسیپشنل کیس ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا ہمارے ہاں یہی ہے نا کہ جب نکاح پڑھا جاتا ہے کبھی مولوی صاحب نے یہ اپنی ذمہ داری کو قبول کیا ہی نہیں ہوتا، وہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتا، ایون کہ وہ خاتون سے پوچھ لے کہ جناب یہ آپ، وہ کہتے ہیں جی انڈرسٹوڈ ہے، اتنا لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگائے ہیں شادی پہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ بچی نے تو مانا ہی ہوگا، لیکن یہ چیزیں ساری جو ہیں ہونی چاہیے۔ آپ آخری بات ہمیں بتاتے جائیں گے، تصویر ہونی چاہیے نکاح نامے کے اوپر؟ یس آف کورس، اگر شناختی کارڈ پہ ایک وقت وہ تھا جب شناختی کارڈ نہیں تھا، بعد میں آیا تو اس کے اوپر تصویر نہیں تھی، اس کے بعد یہ ہے کہ پاسپورٹ، اور اگر اس پہ ہے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور یہ جو نکاح کا فارم ہے وہ جو اس وقت موجود ہے اس کی بجائے اگر اس کا کوئی باقاعدہ بہتر آسن طریقہ ہو، کاغذ کے اعتبار کے کہ اس کی کوالٹی بہتر ہو، اس کے ایشوئنس اتھارٹی کا کوئی ریکارڈ ہو، اس کا 2 نکاح یا 3 نکاح کرنے کی صورت میں کوئی ڈسکلوجر آف انفارمیشن کا کوئی ایک سسٹم بنایا جائے، وہ تو آپ سیکنڈ کر دیں بس جی کہ ہم سلوشن دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں جو اپنی مساجد ہیں، اپنے جو ریلیجس ہمارے سینٹرز ہیں، ان کو مزید جو ہے ان کو بہتر کرنا چاہیے، اس کو ایک کمیونٹی سینٹر کا درجہ دینا پڑے گا۔ تمام ہمارے جو سینٹر ہیں ریاست مدینہ میں تو سینٹر تمام ایکٹیویٹیز نکاح بہتر ہو جائے گا، تو یہ بھی بہتر ہونا چاہیے۔ نہیں، لیکن ساتھ میں اگر کوئی وکیل صاحب بھی ان کے رہنمائی کے لیے بٹھا دیا جائے تو آپ کی یہ بات بہت پیاری ہے۔ ہم آج کے اس پروگرام کو وقت کی کمی کی وجہ سے یہاں چھوڑ رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اگلی نشست میں انشاءاللہ یہ باتیں آگے چلیں گی، مزید قانون دوست شخصیات آئیں گی، اور جو یہ بات آپ نے آخر میں سنی ہے کہ وکیل کا ہر معاہدے میں موجود ہونا، اس بات کے لیے آپ کو نہ صرف یہ کہ تسلی دلاتا ہے کہ اس نے جانچ پڑتال کر لی، بلکہ یہ تسلی بھی دلاتا ہے کہ اگر کوئی گواہ جو نکاح اور شادی کے وقت موجود تھا وہ آپ کو کسی مسئلے کے دوران نہ مل سکے تو وہ جو وکیل ہے وہ بذات خود گواہ کے طور پہ موجود ہوگا کہ کہاں غلطی ہوئی، کس نے غلطی کی یا کیا ہوا، یعنی اس کا موجود ہونا اس کاغذ کی، اس دستاویز کی اہمیت کو بہت بڑھا دے گا۔ تو جو بھی آپ طریقہ کار اپنائیں، اپنے ان گواہان کو بلانے کے لیے اس وکیل کو بیچ میں رکھیں تاکہ وہ بتا تو دے کہ اس کا وہ گواہ تھا، اس مسئلے کے طور پہ آپ اس کو بلا لیں۔ ہم آپ دونوں کے بہت شکر گزار ہیں، آج آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور اس کو مزید کوشش کریں گے کہ آگے آپ کی بات کو لے کے چلیں، آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، اور انشاءاللہ کے ساتھ ہم نکاح کے اس عمل کو حسین بننے تک اکٹھے ہوتے رہیں گے۔ بہت مہربانی، السلام علیکم۔